تو انسان کی جو روحانی زندگی ہے اس میں انسان اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی. تو اس میں انسان کو کیا چاہیے؟ گائیڈنس چاہیے. جیسے جسمانی زندگی صحیح گزارنے کے لیے گائیڈنس کے بغیر وہ اپنی باڈی کو مینٹین نہیں کر سکتا, ایسے ہی اگر روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس نہ ملے تو اس کی روحانی زندگی تہذیب والی زندگی مینٹین نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں یہاں تک آ گئی ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں کہوں جن کی سمجھ میں آ گئی ہاتھ کھڑا کرے, لیکن زیادہ ہو جائے گی ابھی, آپ ایسے ہی رہیں. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے تو پوری کلاس کی شکل بنا دی. کیونکہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. سب سے بڑا قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. آتی ہے مرتے کے ٹائم, اس وقت سمجھنے کا فائدہ ہے نہیں. تو مسئلہ سارا کیا ہے؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی. ایسی غلط بات تو نہیں کی میں نے کوئی. آگے ہم چلتے ہیں. تو روحانی زندگی کے بھی ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ گائیڈنس. گائیڈ وہی کرے گا جس کا ایکسپیرینس ہو, جس کا تجربہ ہو, جس کے پاس خود ہدایت ہو. مادی زندگی میں آپ کو وہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں جو مادی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوں, جن کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے, انجینئر کہا جاتا ہے, سائنٹسٹ کہا جاتا ہے. جو اس فیلڈ میں جتنا آگے جائے گا وہ آپ کو اتنا اچھا گائیڈ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ جتنا زیادہ, اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. آپ کو اگر پتہ ہے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بے دین ہیں, چرسی ہیں, ہیروئنچی ہیں, شرابی ہیں. آپ کی کڈنی کا مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے کڈنی کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے, اور ادھر 4 مہینے لگے ہوئے ایک صاحب ہیں جناب, وہ تہجد گزار, یہاں ماتھے پہ ان کے تہجد کا محراب, لیکن ڈاکٹر نہیں ہے. نیک بہت ہیں, ہر بات پہ سبحان اللہ, ہر بات پہ الحمدللہ. تو کڈنی کے لیے گائیڈنس آپ کس سے لوگے؟ اشارہ بھی کر رہا ہوں میں تاکہ جواب غلط نہ ہو جائے. بعض دفعہ لوگ ادھر کو لے جاتے ہیں کہ وہ نیک آدمی سے, اس لیے میں ایسا نہ غلط ہو جائے پھر میرا پورا بیان ہی ہے. تو ہدایت کس سے لوگے آپ؟ چرسی ہیروئنچی ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. سگریٹ پی رہا ہے, وہ ایک نمبر کا بدماش آدمی, لیکن آپ کہو گے یار وہ نیک تو بہت ہے, لیکن جس کے پاس خود ہی ہدایت نہ ہو وہ ہمیں ہدایت کہاں سے دے سکتا ہے؟ نیک ہونا الگ بات ہے, گردوں کا پتہ ہونا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا گردے کتنے, تو ڈاکٹروں نے بتایا تو ہم نے یقین کر لیا, ورنہ ہم نے تو بکروں کے گردے تو دیکھے ہیں, ہو سکتا ہے انسانوں میں فرق ہو. تو ہمیں تو ڈاکٹروں نے بتایا گردے ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. آپریشن کے درمیان ایک عباسی والے لے جاتے ہیں سنا ہے, واللہ عالم غلط رپورٹ ہے, لیکن خطرناک رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ ڈاکٹر ہاتھ صاف بھی کرتے ہیں, واللہ عالم. ایک دم یقین نہ کریں ایسی خبروں پہ. تو ہدایت ہمیں مادی اعتبار سے ان لوگوں سے ملے گی جو مادہ میں ماہر ہیں, جنہوں نے مادے پر محنت کی ہے. ایک لوہار آپ کو لوہے کے بارے, ہمارے ایک دوست ہیں کباڑ کا کام ہے, ساری زندگی انہوں نے لوہا اور پیتل, وہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں یہ پیتل ہے, یہ لوہا ہے, یہ اسٹیل ہے, یہ سونا ہے, یہ چاندی ہے, یہ کاپر, یہ ہے کاپر, اس میں کتنا اسٹیل شامل ہے, ہاتھ رکھ کے بتا دیں گے. ہمیں دیکھ کے بھی نہیں پتا. ابھی تک مجھے سونے اور پیتل کا فرق, میرے سامنے آپ سونا لے آؤ پیتل لے آؤ, مجھے ابھی تک نہیں پتا چلے گا یہ ہے کیا. پیلے رنگ کی کوئی بھی چیز ہوگی ہم کہیں گے بھائی پتہ نہیں پیتل ہے یا کیا ہے. خواتین کو پتا ہوتا ہے سونے اور پیتل میں فرق, مجھے کم از کم اب تک نہیں پتا. حالانکہ بڑا دنیا میں لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے آج کے بعد سننا چھوڑ دیں کہ جس بیچارے کو پیتل اور سونے کا فرق نہیں پتا وہ ہمیں موٹیویٹ کیا کرے گا, وہ ہمیں گائیڈ کیا کرے گا. تو ہم آپ کو سونے کے بارے میں تھوڑی گائیڈ کر رہے ہیں, ہم تو جگانے کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گائیڈنس ہے مادی اعتبار سے, یہ گائیڈنس غیر مسلم بھی زیادہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غیر مسلموں کی گائیڈنس کو قبول بھی کیا ہے. اس کی حدیث میں مثال ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل سے صحابہ کو منع کیا, اس میں صحت کو نقصان ہو رہا تھا, پھر فرمایا اہل فارس کرتے ہیں لہذا تم بھی کرو, ان کے نقصان نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں ہوگا, وہ لوگ دنیا میں زیادہ ہم سے آگے ہیں. دوسری ہمیں گائیڈنس چاہیے روحانی اعتبار سے. کس اعتبار سے بھائی؟ روحانی. روحانی اعتبار سے آپ کو گائیڈ کرتی ہے آپ کی کھوپڑی.
کون گائیڈ کرتا ہے؟ بولو بھائی، کھوپڑی. عقل کو ہم پیار سے کھوپڑی کہتے ہیں کیونکہ عقل کہنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھوپڑی میں لفظ میں مزہ ہے نا. جس لفظ میں مزہ آ رہا ہے وہ تو بولے نا آدمی. عقل کا لفظ تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے نا. عقل لوگ کہتے ہیں نا بھائی تیرے کھوپڑی ہے کہ نہیں ہے. روحانی اعتبار سے گائیڈ کون کرتا ہے ہمیں؟ بولو بھائی، عقل. وہ بتاتی ہے یہ صحیح ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ برا ہے، سچ بولنا کیا ہے؟ اچھا ہے. لیکن مسئلہ عقل کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی صلاحیت محدود ہے. دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ روحانی اعتبار سے مکمل گائیڈ کرنے کی صلاحیت، بولو بھائی، نہیں رکھتی. یہ خود عقل ہی کا فیصلہ ہے اپنا. خود عقل یہ فیصلہ کر کے بتاتی ہے کہ میرے اندر صلاحیت محدود ہے، میں بہت جگہ ٹھوکریں کھاتی ہوں. آپ اگر عقل سے کچھ فیصلے کروا لینا، یہ جتنے دنیا میں جرائم ہو رہے ہیں نا، ہر مجرم کہیں نہ کہیں عقل استعمال کر کے اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر مجرم. آپ دیکھو یہ سیاسی لیڈر جو کرتے رہتے ہیں ہمارے قوم کے وسیع تر مفاد میں، پہلے وہ دائرہ اسلام سے خارج، پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں اسی کو کیا لگایا ہوا ہے؟ گلے لگا ہوا ہے. تو وسیع تر مفاد ایک بہت زبردست خوشنما نعرہ ہے، کسی پہ بھی لے جا کے فٹ کر دو، ٹھیک ہے نا. کرتے رہتے لوگ. انگریز نے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا. اس کی عقل یہ، حالانکہ کتنا ذہین ہے انگریز، اتنا ذہین ہے کہ چاند پہ پہنچ گیا، لیکن اس کی عقل یہی فیصلہ کر رہی ہے کہ بوڑھے پیرنٹس کو گھر میں رکھنا یہ عقل کے خلاف، کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی گزار لی، عیاشی کر لی. اب یہ دوسرے انسانوں جو ان کی جس کو اولاد کہا جاتا ہے، ان کی عیاشی میں یہ رکاوٹ بننا یہ عقل کے خلاف. یہ کھانسیں گے بھی، ان کی خدمت بھی کرنی پڑے گی. تو بھائی اولڈ ہاؤس بناؤ، گورنمنٹ پالے، ہم سے ٹیکس لے، وہاں رہیں، یہ سنوکر کھیلیں، ڈبو کھیلیں، کیرم بورڈ کھیلیں، جو بھی کریں، یہ وہاں رہیں. اس کی عقل یہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. سب وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہم سور کا گوشت کاٹ کے کھاتے ہیں تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ ایک صاحب نے کہا یہ ناپاک ہوتا ہے. انگریز نے کہا دھو کے کھا لو. کیسے کھا لو بھائی؟ چائنا نے تھوڑی اور ترقی کی، اس نے کہا جب سور ہی کی، کتے، چھپکلی، بندر، جو مرضی کھا لو. اب آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ کتے انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، عقل سے یہ تہذیب نہیں ہے ثابت. تہذیب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ایک